نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے سرپرست امیر حضرت علامہ احمد علی مدنی صاحب اور ہمارے اسلام آباد سے تشریف لائے مہمان جناب سردار مظہر صاحب، طلبہ کرام یہاں موجود ہیں اور اسٹیج پر ہمارے علماء کرام مفتیان عظام بھی موجود ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا اور علماء کرام کے بعد گفتگو کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھائی، خیرخواہی اور بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے جو علماء کو سکون عطا فرمایا ہے، جو علماء کو ذہنیت عطا فرمائی ہے، علماء کو جو منصب، منبر و محراب کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، یہ وہ علماء ہیں جب حضور پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی وحی آئی، امام بخاری نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب قائم کر کر یہ بیان فرمایا، جب پہلی وحی آئی تو حضور بہت پریشان ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارے واقعات سنائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ کبھی تکلیف میں نہیں ڈالے گا۔ حضرت خدیجہ کو اتنا اطمینان کیوں تھا، اعتماد کیوں تھا، کیوں اتنا بڑا جملہ کہا کہ آپ کو اللہ کبھی تکلیف میں نہیں ڈال سکتا، اللہ آپ کو کبھی دکھ نہیں دے سکتا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 صفات، بھائی ادھر توجہ فرما دیں، 5 صفات حضور کو گنوائیں کہ آپ میں ایسی 5 صفات ہیں جو اس دور کے ہر عالم کو ہونی چاہیے۔ عالم ایسا نہ ہو کہ منبر رسول پر لال رومال ڈال کر سائیڈ سے آئے اور 25 سال تک نمازی نماز پڑھتے رہیں اور 25 سال کے بعد نمازیوں کو امام کا نام بھی معلوم نہ ہو۔ کیوں معلوم نہ ہو؟ کہ اگر مقتدی بیمار تھے، امام صاحب کبھی مزاج پرسی کے لیے نہیں گئے، مقتدیوں کی طبیعت خراب تھی، امام صاحب پوچھنے نہیں گئے، کوئی تکلیف میں تھے، مصیبت میں تھے، غمی تھی، خوشی تھی، معاملہ تھا، امام صاحب نہیں گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی انک لتصل الرحم، آپ تو رحم کرنے والے، آپ شفقت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم، 5 صفات گنوا دیں۔ آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ غریب پرور ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ آج علماء مجھے بتائیں، آج ائمہ بتائیں کہ آج یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یار ہماری آواز پر مقتدی، ہماری آواز پر نمازی لبیک نہیں کہتے۔ وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ شیخ سلیم اللہ خان تھے، وہ مفتی زرولی خان تھے، وہ عطا اللہ شاہ بخاری تھے، وہ مفتی نعیم تھے، جن کی آواز پر تمام نمازی عوام لبیک کہتی۔ اگر آپ ان کا کردار دیکھو، میں نے اپنے شیخ حضرت اقدس استاذ العلماء مفتی محمد زرولی خان نور اللہ مرقدوں کی خدمت میں 6 سال پڑھا، جامعہ میں رہا، میں نے حضرت سے بڑا سخی نہیں دیکھا، اکرام کرنے والا نہیں دیکھا، حدیث کا احترام کرنے والا نہیں دیکھا۔ آج لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھو شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ دیکھو، اتنے بڑے بڑے لوگ کرکٹ کے میدان کے تھے، وکلاء تھے، بڑے بڑے لوگ۔ میں نے شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو شیخ سلیم اللہ خان کے جنازے میں دیکھا۔ میں نے کہا حضرت آپ نے تو جنازہ
شاہ فیصل میں پڑھ لیا تھا، آپ یہاں کیوں آئے؟ کہا اس لیے کہ میرے استاذ تھے اور مجھے یقین ہے کہ میں شیخ سلیم اللہ خان کے جنازے میں شریک ہوا تو اللہ میری مغفرت فرما دے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں اکابرین دیے۔ میں صرف بات عقیدت سے نہیں کر رہا کہ وہ میرے بڑے تھے، میں بات بصیرت سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ جو باتیں بخاری کی ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھیں، یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، شاید اس دور میں کوئی ایسا نہ ہو، تو ہم نے دیکھا اس دور میں ایسے علماء ہیں۔ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی غریب سا امام چلا جاتا، جا کے دروازے پہ دستک دیتا، مفتی صاحب پوچھتے کیا کام ہے؟ ایس ایچ او کا کام ہے، ڈی آئی جی کا کام ہے، ایس پی کا کام ہے۔ یہ حضور کی سنت کو اپنایا ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے۔ آج ہم یہ عہد کریں، یہ مت سوچنا کہ ہم مفتی نعیم صاحب بن کر کام کریں گے، مفتی ظفر خان کے لیول پہ جا کے کام کریں گے، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تک پہنچ کے کام کریں گے۔ وہاں پہنچ کر کام نہیں ہوتا، کام کرتے کرتے اپنی استعداد کے مطابق وہاں پہنچا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔